لبیک ممتاز مفتی جدہ۔ وہ ایک عام سا چھوٹا طیارہ تھا، جیسے درون ملک اڑنے والے طیارے ہوتے ہیں۔ اس طیارے میں 2 درجے تھے، فرسٹ کلاس آگے تھے، عمومی پیچھے، درمیان میں PIA کا کیبن تھا۔ فرسٹ کلاس میں پاکستان کی ہاکی ٹیم میچ کھیلنے کے لیے جا رہی تھی۔ عمومی حصے میں صرف زائرین تھے۔ انہوں نے احرام پہن رکھے تھے۔ ادھر ادھر بوتلوں، تھیلوں اور ٹوکریوں کے انبار لگے ہوئے تھے۔ زائرین اور طیارہ۔ زائرین کے ہاتھوں میں تسبیحیں تھیں جو دانہ دانہ رینگ رہی تھیں۔ ہونٹ ہل رہے تھے۔ طیارے کی فضا اداس تھی۔ زائرین جذبے سے بھیگے ہوئے تھے، لیکن اس جذبے سے چھینٹے نہیں اڑ رہے تھے، غالباً اس لیے کہ جذبہ خالص خوشی کا جذبہ نہ تھا۔ احترام، ادب اور تشکر نے خوشی کے پر کاٹ رکھے تھے، یا شاید اس لیے کہ خوشی کا والہانہ جذب ادب کے منافی سمجھا جاتا تھا۔ طیارے میں تقدس بھری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ پتہ نہیں تقدس میں اداسی کیوں پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ اتنی بوجھل کیوں ہوتی ہے۔ جوں جوں طیارہ اڑتا جا رہا تھا، توں تقدس گہرا ہوتا جاتا تھا۔ اداسی دویز ہوتی جا رہی تھی۔ دل پر بے نام سا بوجھ بڑھتا جا رہا تھا۔ زائرین کے چہروں پر کوئی ولولہ نہ تھا، آنکھوں میں کوئی ستارہ نہیں چمک رہا تھا۔ ایسے لگتا تھا جیسے ہم سرزمین حجاز کو نہیں جا رہے تھے، بلکہ ہمارا طیارہ ہائی جیک ہو چکا تھا۔ ہائی جیکرز ہمیں کسی نامعلوم منزل کی طرف لے جا رہے تھے، اور مسافر اللہ کے حضور دعائیں کر رہے تھے کہ یا اللہ ہمیں اس مصیبت سے بچا۔ کبھی کبھار فرسٹ کلاس سے کہی کی آواز سنائی دیتی۔ وہ اس قدر اجنبی لگتی، اس قدر بیگانہ محسوس ہوتی، لیکن وہ آواز جلد ہی معدوم ہو جاتی، جیسے پانی کا ایک قطرہ ریت میں گر گیا ہو۔ ہائی جیک۔ فرسٹ کلاس کی کہی کی آواز پر میں چونک پڑتا۔ مجھے یوں محسوس ہوتا جیسے وہاں ہائی جیکرز چھپے ہوئے ہیں اور اپنے کارنامے کی کامیابی پر ہنس رہے ہوں۔ دراصل سارا قصور میرے قلب کا ہے۔ میرے قلب میں مجذوبیت کا عنصر غالب ہے۔ میں ان لوگوں میں سے ہوں جو عالم خوشی میں ناچتے لگتے ہیں، حال دیکھ کھیلتے ہیں، جن کے اظہار میں والہانہ پن ہوتا ہے۔ میرا جی چاہتا تھا کہ زائرین اٹھ کر ناچیں، نعرے لگائیں، لبیک اللہم لبیک، یا اللہ میں حاضر ہوں، یا اللہ میں تیرے حضور حاضری دینے کے لیے جا رہا ہوں، یا اللہ میں کتنا خوش نصیب ہوں، یا اللہ تو کتنا رحیم و کریم ہے کہ تو نے مجھے اپنی حاضری کی سعادت بخشی۔ میرا جی چاہتا تھا کہ چیخ چیخ کر اپنے ہمراہیوں کو بتاؤں کہ بھائیو، ہم ہائی جیک نہیں ہو رہے، بلکہ اللہ کے حضور حاضری دینے کے لیے جا رہے ہیں، لیکن میرے حلق میں آواز نہیں تھی۔ شاید میں ڈرتا تھا کہ میرا والہانہ پن بے ادبی نہ ہو۔ ہمراہیوں سے مایوس ہو کر میں نے کھڑکی سے نیچے جھانکنا شروع کر دیا۔ جب سورج طلوع ہو گیا تو نیچے زمین کالی سی لکیر کی صورت میں نظر آنے لگی۔ مجھے حج کی ایک کتاب میں سے جس کا میں نے مطالعہ کیا تھا، متعلقہ حصہ یاد آ گیا۔ اللہ اللہ، یہ وہ ارض مقدس ہے، وہ سرزمین ہے، یہاں جو گیا اس کو امان مل گئی۔ یہاں کا ذرہ ذرہ نورانی ہے، چپا چپا متبرک ہے، اور گوشہ گوشہ رحمت سے بھرا ہوا ہے۔ میں نے بار بار شدت سے کوشش کی کہ مجھ میں سے بھی ایسی تقدیس بھرے جذبات جاگیں، بدن میں سوئیاں چبھیں، دل میں مد و جزر اٹھیں، لیکن کچھ بھی نہ ہوا۔ وہ کالی لکیر ہی رہی، سالک اور مجذوب۔ کیوں؟ آخر میرے قلب میں کیوں حرکت پیدا نہیں ہو رہی؟ میرے دل میں تقدیس بھرے جذبات کیوں نہیں ابھر رہے؟ کیا میرا ایمان خام ہے؟ کیا میرا قلب مردہ ہے؟ میرے دل میں کئی ایک سوال کیوں، کس لیے، کیسے چونٹیوں کی طرح رینگنے لگے۔ مجھے اپنے آپ پر شکوک پیدا ہونے لگے۔ مجھے علم ہے کہ میرا ایمان خام ہے، لیکن میرا جذبہ تو خام نہیں۔ میرے جذبے میں جان ہے، شدت ہے، دیوانگی ہے۔ مجھ میں جذبے کے سوا اور ہے ہی کیا؟ میں نے ایک بار پھر اپنے ہمراہیوں کا جائزہ لیا۔ وہ سب اللہ کے کلام سے بھیگے ہوئے تھے، وہ سب سالک تھے، صرف میں ایک مجذوب تھا، اور میرا جذب بھی خام تھا، ورنہ میں اکیلا نعرہ لگا سکتا تھا۔ میں اس کھڑے پانی میں اللہ اکبر کا کنکر پھینک کر حرکت پیدا کر سکتا تھا، لیکن میں بھی چپ بیٹھا رہا۔ طیارے پر وہی خاموشی، متفکر، اداس، تقدس بھری کیفیت طاری رہی۔ ہونٹ ہلتے رہے، تسبیحیں رینگتی رہیں، دلوں پر بوجھ بڑھتا رہا، اور اداسی دبیز تر ہوتی گئی۔ طیارہ ہائی جیک ہوتا رہا۔ صدیاں بیت گئیں۔ پھر دفعتاً کپتان کی آواز سن کر سب چونک پڑے۔ پیٹیاں باندھ دیجیے، سگریٹ بجھا دیجیے، تھوڑی دیر میں ہم جدہ ایئرپورٹ پر لینڈ کرنے والے ہیں۔ جہاز رک گیا۔
جدہ ایئرپورٹ۔ ہم سب باری باری طیارے سے باہر نکلے۔ سامنے ایک عام سا میدان تھا، ویسی ہی زمین جیسی ہمارے ہاں ہوتی ہے، ویسی ہی مٹی اور دور ویسی ہی چھوٹی پہاڑیاں جیسے کہ ایئرپورٹوں کے پس منظر میں ہوتی ہیں۔ پتہ نہیں کیوں میں سمجھتا تھا وہاں کی مٹی اور رنگ کی ہوگی، صدیاں پرانی، بے جان، کالی کالی، لیکن وہ تو تازہ تھی۔ ہوا بھی ویسی ہی چل رہی تھی جیسی ہمارے ایئرپورٹ پر چلتی ہے، کوئی بھی فرق نہ تھا۔ اس وقت میری کیفیت بالکل اس نوٹی بوائے کی سی تھی جو اپنے گاؤں سے بھاگ کر اسکاٹ لینڈ پہنچا تھا اور یہ دیکھ کر حیران رہ گیا تھا کہ وہاں کی زمین اتنی ہی سخت تھی، وہاں کے بیر ویسے ہی مٹیالے تھے، وہاں کا گز اتنا ہی لمبا تھا۔ دیر تک میں اپنے جوتوں میں کھڑا حیرت اور مایوسی سے چاروں طرف دیکھتا رہا، کوئی چیز بھی تو مختلف نہ تھی۔ پھر دفعتاً میری نگاہ زائرین پر جا پڑی۔ نیلے ڈالے احرام پہنے، ٹوکریاں، بیگ، کمبل، تھیلے اٹھائے، سر لٹکائے وہ سب چپ چاپ کھڑے تھے۔ دفعتاً مجھے خیال آیا کہ اس منظر میں سب سے عجیب و غریب چیز ہم خود ہیں، زائرین۔ اس کے باوجود میرا جی چاہتا تھا کہ ہم میں سے کوئی اس مقدس سرزمین پر پاؤں رکھنے کی خوشی میں والہانہ انداز میں دونوں بازو اٹھا کر یا علی کا نعرہ لگائے، یا پھر وجدان کی کیفیت میں چلائے یا اللہ میں حاضر ہوں، اور پھر حضوری کی خوشی سے بے خود ہو کر دمادم مست قلندر کی دھمال شروع کر دے۔ لیکن زائرین سر لٹکائے کھڑے رہے حتیٰ کہ ایک وسیع و عریض بس آ کر ہمارے سامنے رک گئی اور ایک اعلان گونجا، خواتین و حضرات، بس میں تشریف رکھیے، سامان سامان سامان۔ بس زائرین کو لے کر ایک بڑے سے شیڈ کے سامنے جا رکی۔ لدے پھندے مسافر شیڈ کے ایک حصے میں رکھی ہوئی بینچوں پر بیٹھ گئے اور اپنے اپنے سامان کا انتظار کرنے لگے۔ سامان آیا تو ایک افراتفری مچ گئی، سب نے شیڈ کے اس حصے پر دھاوا بول دیا جہاں سامان اتارا جا رہا تھا۔ ہاتھوں میں ٹوکریاں، بیگ، تھیلے، بوتلیں، کندھوں پر لٹکتے ہوئے کمبل، لوئیاں سنبھالتے ہوئے وہ سب سوٹ کیسوں، ٹرنکوں اور بیگوں اور بستروں کی طرف بڑھے۔ پھر ایک شور اٹھا، یہ سوٹ کیس میرا ہے، میرا بیگ کہاں ہے؟ میری ٹوکری یہاں پڑی تھی، میرا سامان نہیں آیا، میرا سامان۔ 2 گھنٹے تک متواتر شیڈ میں نفسا نفسی کا عالم رہا۔ 2 گھنٹے مسلسل سامان 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 کی آوازیں گونجتی رہیں۔ سامان کدھر گیا؟ سامان سنبھالو، سامان چیک کر لو، سامان گم نہ کرنا، سامان پکڑو، سامان دے دو، میرا سامان، ہائے میرا سامان۔ وہ ہونٹ جو طیارے میں ہل رہے تھے شیڈ میں ساکت ہو گئے۔ تسبیحیں جو سفر کے دوران انگلیوں میں رینگتی رہی تھیں رک کر کلائیوں پر چڑھ گئیں۔ چہرے جو تقدیس بھری امیدوں سے منور تھے سامان کی لگن میں متفکر ہو کر بجھ گئے۔ اس وقت ایسے لگتا تھا جیسے ہم سب نے اتنا لمبا سفر صرف اس لیے اختیار کیا تھا کہ جدہ ایئرپورٹ کے اس شیڈ سے اپنا سامان حاصل کر سکیں۔ اس وقت سامان کے سوا کائنات میں کچھ بھی نہ تھا۔ سامان ہماری منزل تھا، سامان ہمارا مقصود تھا، سامان ہمارا مطمع نظر تھا۔ کسی کو یاد نہ رہا تھا کہ ہم زائرین ہیں، کہ ہم وہاں حج کرنے کی غرض سے آئے ہیں۔ کسی کو شعور نہ تھا کہ وہ سرزمین ہے جہاں بے سر و سامانی سامان بن جاتی ہے۔ وہ سب چلا رہے تھے، اے سامان میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، اے سامان میں حاضر ہوں۔ آہستہ آہستہ بھیڑ چھٹ گئی۔ باری باری سب اپنا اپنا سامان سینے سے لگائے شیڈ سے باہر نکل گئے۔ جب میں باہر نکلنے لگا تو دروازے پر کھڑے افسر نے میرا پاسپورٹ دیکھ کر کہا، آپ ایئرپورٹ سے باہر نہیں جا سکتے۔ کیوں؟ میں نے حیرانی سے پوچھا۔ کیونکہ آپ نے ابھی تک معلم نامزد نہیں کیا اور واجبات ادا نہیں کیے۔ معلم کہاں ملے گا؟ میں نے پوچھا۔ ادھر حاجی کیمپ میں۔ جدہ حاجی کیمپ۔ حاجی کیمپ ایک وسیع و عریض 7 منزل عمارت تھی۔ صحن کھچا کھچ بھرا ہوا تھا، جگہ جگہ سامان کے انبار لگے ہوئے تھے، سوٹ کیس، ٹرنک، بستر، ٹوکریاں، بیگ، تھیلے سامان کے ارد گرد اور اوپر۔ ملک ملک کے زائرین بیٹھے تھے، کھوئے ہوئے، متفکر، پریشان حال۔ ان کے ارد گرد کھلے برآمدوں میں بنے ہوئے اسٹالوں میں سعودی حکومت کے مختلف محکموں کے کارندے مصروف کار تھے۔ اسٹالوں پر بورڈ آویزاں تھے، وزارت حج، وزارت اطلاعات، وزارت صحت، شعبہ انتظامیہ۔ معلم میں نے چلا کر 4 ایک راہگیروں سے پوچھا۔ کسی نے میری طرف توجہ نہ دی، ہر کوئی شدت سے مصروف تھا، میں اپنے آپ میں گم تھا۔ معلم، اطلاعات کے کاؤنٹر پر کھڑے ہو کر میں چلایا۔ کاؤنٹر پر
پر کھڑے کارکن نے جواب میں قرآن کریم کی ایک آیت پڑھ دی اور پھر اپنے کام میں لگ گیا۔ پہلی بار میں نے محسوس کیا میں اکیلا ہوں، اتنی بھیڑ میں اکیلا ہوں، اس سرزمین پر اکیلا ہوں، اجنبی ہوں جس کا نام لیتے وقت میں گزشتہ 50 برس اپنی انگلیاں چوم کر آنکھوں پر لگاتا رہا ہوں۔ اس گھر کی دہلیز پر میں اکیلا ہوں جس کے نام سے زندگی بھر میرے جسم پر رونگٹے کھڑے ہوتے رہے ہیں۔ دیر تک میں حاجی کیمپ کے وسیع و عریض صحن میں تن و تنہا آوارہ پھرتا رہا۔ پھر 2 عرب جھگڑتے ہوئے میرے پاس سے گزرے۔ وہ بار بار معلم معلم کی تکرار کر رہے تھے۔ میں ان کے پیچھے چل پڑا، اس امید پر کہ شاید کسی طرح معلم تک پہنچ جاؤں۔ حاجی کیمپ کے ایک کونے میں وہ دونوں زینہ چڑھنے لگے۔ میں ان کے پیچھے پیچھے لگا رہا۔ اوپر برآمدے میں پہنچا تو ایسا ریلا آیا کہ وہ دونوں تو نہ جانے کہاں غائب ہو گئے۔ ان کے جانے کے بعد پھر اکیلا رہ گیا۔ دیر تک اس بھیڑ میں اپنے کندھے چھیلتا رہا۔ ناگہاں میری نظر کمروں کے دروازے پر جا پڑی۔ دروازوں پر جگہ جگہ معلموں کے بورڈ لگے ہوئے تھے، معلم ہی معلم، معلم ہی معلم۔ اب سوال یہ تھا کہ کون سے معلم کے پاس جاؤں؟ کوئی ایسا معلم ہو جو پاکستانی زائرین سے متعلق ہو۔ معلم۔ حاجی کیمپ کے اس برآمدے میں گھومتے پھرتے میں نے محسوس کیا جیسے میں کسی پاکستانی کچہری کی اس جانب آ پہنچا ہوں جہاں وکیلوں کے منشی بڑے بڑے تختوں پر ڈیسک رکھے بیٹھے ہوتے ہیں۔ برآمدے میں لوگوں کا تانتا لگا ہوا تھا، ان میں زائرین بھی تھے اور دوسرے بھی، سبھی اپنے اپنے کام میں کھوئے ہوئے تھے، بحث مباحثے میں مصروف تھے، جیسے کچہریوں میں موکل اپنے اپنے مقدمے کی تفصیلات پر تبصرے کرتے ہوئے ادھر ادھر گھومتے پھرتے ہیں۔ کمروں کے اندر موکلوں کی بھیڑ لگی ہوئی تھی۔ وکیل اور معلم اپنے اپنے ڈیسک پر بیٹھے کاغذات کی پڑتال کر رہے تھے، لوگوں کو سمجھا بجھا رہے تھے، رقمیں وصول کر رہے تھے، کاغذات پر مہریں ثبت کر رہے تھے۔ آدھ گھنٹہ گھومنے پھرنے کے بعد میں محسوس کرنے لگا جیسے مجھ پر کسی نے مقدمہ کر رکھا ہو اور میں اس مصیبت سے چھٹکارا پانے کے لیے لاہور کی کسی چھوٹی کچہری میں وکیل کی تلاش میں سرگرداں تھا۔ حج کا خیال تو ذہن سے بالکل نکل چکا تھا۔ السلام علیکم۔ ایک پاکستانی صاحب میرے پاس کھڑے تھے۔ آپ کا نام ممتاز مفتی ہے کیا؟ میں نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا۔ جی ہاں، میں نے جواب دیا۔ ہاں، میں ممتاز مفتی ہوں۔ میں نے اپنی یادداشت کو للکارا لیکن لا حاصل۔ وہ میرے لیے اجنبی تھے۔ کہنے لگے، آپ کا معلم نامزد کرنا ہے نا؟ جی، میں نے کہا۔ تو آئیے، وہ بولے، میں ضروری کارروائی کرا دوں گا۔ وہ صاحب مجھے ایک کمرے میں لے گئے۔ دیر تک وہ معلم سے عربی میں بات کرتے رہے، پھر مجھ سے رقم لے کر ادائیگی کی، کاغذات پر مہریں لگوائیں اور آخر میں اطمینان کا سانس لے کر کہنے لگے، لیجیے صاحب، یہ کام تو طے ہو گیا۔ انہوں نے کاغذات میرے ہاتھ میں تھما دیے۔ لیکن آپ ہیں کون؟ میں نے ان سے پوچھا۔ معاف کیجیے، میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ وہ مسکرا دیے۔ آپ نے مجھے اس لیے نہیں پہچانا کہ ہم پہلے کبھی نہیں ملے، میں سفارت پاکستان کا ایک رکن ہوں۔ انہوں نے جواب دیا، دراصل مجھے ایئرپورٹ پر جلد پہنچ جانا چاہیے تھا، میں شہاب صاحب کو ریسیو کرنے آیا ہوں۔ مجھے پہلے سے ہی علم تھا کہ آپ شہاب صاحب کے ساتھ آ رہے ہیں، یہ سب فارمیلٹی سر انجام دینا میں نے اپنے ذمے لیا تھا۔ لیکن قدرت اللہ شہاب کہاں ہیں؟ میں نے ان سے پوچھا۔ دراصل ان کو آپ سے پہلے یہاں پہنچ جانا چاہیے تھا، لیکن ان کا جہاز لیٹ ہو گیا ہے، وہ بعد از دوپہر یہاں پہنچیں گے۔ آئیے اب میں آپ کو وہاں پہنچا دوں جہاں آپ کو ان کا انتظار کرنا ہے۔ ہنی مون کمرہ۔ سفارت کا وہ کارکن مجھے ایک کوٹھی میں لے گیا جس کا وسیع و عریض بیرونی صحن خوبصورت ٹائلوں سے بنا ہوا تھا۔ کوٹھی سے باہر صحن کی ایک جانب ایک چھوٹا سا کمرہ تھا۔ ان صاحب نے اس ملحقہ کمرے میں میرا سامان رکھوا دیا، پھر کہنے لگے، آپ یہاں آرام کیجیے، میں اب ایئرپورٹ پر جاتا ہوں تاکہ شہاب صاحب کو ریسیو کر لوں۔ کسی چیز کی ضرورت ہو تو یہ بٹن دبا دیجیے، ملازم حاضر ہو جائے گا۔ خدا حافظ۔ میں نے کمرے کا جائزہ لیا۔ ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے وہ ہنی مون کمرہ ہو۔ فوم ڈبل بیڈ، قد آدم آئینے، غالیچے، فوم صوفہ سیٹ اور ایک ساتھی ہوئی ایئر کنڈیشن مشین۔ کمرہ تمام ساز و سامان سے لیس تھا، صرف ایک کسر باقی تھی۔ میں محسوس کرنے لگا کہ ابھی ایک لمبے کھلے بالوں والی لڑکی اندر داخل ہو کر کہے گی، ہائے، اور پھر فوم بیڈ۔ خوف سے میرا گلا خشک ہو گیا، میرے لیے کمرے میں بیٹھنا مشکل ہو گیا۔ ایسے محسوس ہونے لگا جیسے منزل میری نگاہ سے اوجھل ہو چکی ہے، جیسے میری آمد کا مقصد فوت ہو چکا ہے۔ دل میں کئی ایک سوالات ابھرے۔ آخر میں یہاں کیوں آیا ہوں؟ کیوں؟ کیا اس لیے کہ اس ہنی مون کمرے میں کوئی آ کر مجھے کہے ہائے؟ میں نے ایک جست بھری اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ خالی صحن۔ برآمدے کے فرش پر بیٹھ کر میں نے دیوار سے ٹیک لگا دی۔
سامنے ٹائلوں سے بنا ہوا وسیع صحن تھا۔ دیر تک میں اس صحن کو دیکھتا رہا۔ ظاہر تھا کہ وہ کوٹھی سفارت پاکستان سے متعلق تھی، دفتر یا شاید گھر یا مہمان خانہ، پتہ نہیں کیا۔ لیکن وہ صحن خالی کیوں تھا؟ حج کے دنوں میں پاکستانی سفارت کا اتنا وسیع و عریض ٹائلوں سے بنا ہوا صحن خالی کیوں ہو؟ مجھے ایسا محسوس ہونے لگا جیسے اس صحن کی ایک ایک ٹائل پاکستانی زائرین کے لیے رو رہی ہو، چلا رہی ہو، وین کر رہی ہو۔ پھر آہستہ آہستہ وہ بین سسکیوں میں بدل گئے، جیسے کوئی سسکیاں لے کر آہوزاری کر رہا ہو۔ اے اللہ، میرا وجود اتنا ہی بے مصرف ہے کہ ان متبرک دنوں میں بھی مجھ سے کوئی کام نہیں لیا جا سکتا۔ دفعتاً ایک دھماکے سے صدر دروازہ کھل گیا۔ زائرین کا ایک ریلا اندر گھس آیا، پھر ان کا تانتا بن گیا۔ اپنا اپنا سامان اٹھائے وہ صحن میں گھستے چلے آئے، حتیٰ کہ وہاں تل دھرنے کی جگہ نہ رہی۔ گروہوں کی صورت میں وہ سارے صحن پر پھیل گئے۔ کچھ لوگ بستر کھولنے میں مصروف ہو گئے، کچھ چائے بنانے کے لیے چولہے جلانے لگے، کئی ایک نے مصلی بچھا کر نماز پڑھنا شروع کر دیا۔ صحن میں عجیب سی گہما گہمی پیدا ہو گئی۔ اس گہما گہمی کو دیکھ کر پہلی مرتبہ مجھے احساس ہوا کہ میں حج کرنے کے لیے آیا ہوں۔ پہلی مرتبہ میرے دل کی گہرائیوں سے آواز اٹھی، اے اللہ، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں اے اللہ۔ پھر ایک خوفناک کتا کوٹھی سے نکلا اور بھونکتا ہوا زائرین کی طرف لپکا۔ اس خوفناک کتے کو دیکھ کر زائرین خوف سے اٹھ کر صدر دروازے کی طرف بھاگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے صحن زائرین سے خالی ہو گیا۔ دیر تک کتا صدر دروازے میں کھڑا ہو کر بھاگتے ہوئے زائرین پر بھونکتا رہا۔ پھر وہ مڑا، میری طرف دیکھا، رک گیا، پھر مجھے بھونکنے لگا، لیکن یہ بھونک اور رنگ کی تھی۔ اس میں دھمکی نہ تھی، تمسخر تھا، جیسے تانے دے رہا ہو، تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ تیرا یہاں کیا کام؟ چلا جا۔ میں نے لپک کر اپنا تھیلا اٹھایا اور بھاگ کر صدر دروازے سے باہر نکل گیا۔ گلی میں کچھ دور تک میں بھاگتا رہا، پھر چلنے لگا۔ کتے کے بھونکنے کی آواز دور تک سنائی دیتی رہی، حتیٰ کہ موڑ مڑ کر میں بازار میں داخل ہو گیا۔ بازار میں لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ راہگیر اپنی اپنی دھن میں چلے جا رہے تھے۔ ان کے چہروں پر مسروفیت کی مکھیاں بن بنا رہی تھیں، انداز میں خوش کاروباری چستی تھی۔ ان کی آنکھوں میں خوابوں کے لیے روشن نہ تھی، لیکن ان پر حقائق پسندی کے پردے پڑے ہوئے تھے۔ انداز سے ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے انہیں خبر ہی نہ ہو کہ ان کی سرزمین پر ایک عظیم واقعہ ہونے والا ہے، ایسا عظیم واقعہ جس کے لیے دنیا کی گوشے گوشے سے لوگ وہاں اکٹھے ہو رہے ہیں۔ جدہ کے بازاروں میں زائرین احرام باندھے ہوئے گھوم پھر رہے تھے، لیکن دکانداروں کے سوا کسی کو ان کی موجودگی کا احساس نہ تھا۔ وہاں کوئی زائر نہیں تھا، صرف خریدار، گاہک۔ یہ میں کہاں آ گیا ہوں؟ مجھے شدت سے احساس ہوا کہ شاید میں غلطی سے کسی اور جگہ آ گیا۔ نہیں، یہ وہ سرزمین نہیں ہے۔ PIA والے غلطی سے مجھے یہاں لے آئے ہیں۔ یہ مکہ شریف کی دہلیز نہیں، بلکہ کوئی اور شہر ہے، ورنہ انہیں خبر ہوتی، احساس ہوتا۔ لوگوں سے مایوس ہو کر میری نظر سڑک کے دو رویا کھڑی عمارتوں کی طرف مبذول ہو گئی۔ کتنی عالی شان عمارتیں ہیں۔ جب میں ان خوبصورت عالی شان عمارتوں کو دیکھ رہا تھا، مجھے کسی نے کوہنی ماری اور زیر لب کہا، یہ وہ جگہ نہیں۔ پھر مجھے راولپنڈی کے کوئلہ سینٹر والے بابا کا کمرہ یاد آ گیا۔ کوئلہ سینٹر والے بابا 1992 کی ایک شام کو راولپنڈی صدر میں گھومتے ہوئے میرے ایک بہت پرانا دوست مل گیا۔ دیر تک ہم ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے بازار میں کھڑے باتیں کرتے رہے۔ پھر میں نے اس سے کہا، چلو کہیں بیٹھ کر باتیں کریں، ہوٹل میں چلتے ہیں۔ ہوٹل کیوں؟ وہ بولا، بابا کی کوٹری جو ہے، وہاں چائے بھی ملے گی، عمدہ چائے اور پھر مفت۔ تم کوئلہ سینٹر کے بابا کو نہیں جانتے کیا؟ حیرت ہے۔ چند ایک قدم چلنے کے بعد ہم بابا کی کوٹری میں جا داخل ہوئے۔ وہ ایک اندھیری کوٹری تھی۔ چند ساعت کے لیے تو نگاہ دھندلائی رہی، پھر شکلیں ابھریں۔ سامنے کھدر کا جبہ پہنے بابا براجمان تھے۔ ان کے روبرو پتھر کے طباخ میں مٹی کا دیا جل رہا تھا۔ دیے کی دھندلی روشنی میں دیواروں کے ساتھ ساتھ دو رویا بیٹھے ہوئے لوگ نیم بروں یوں دکھائی دے رہے تھے جیسے ہستی اور نیستی کے درمیان جھول رہے ہوں۔ ہم دونوں ایک طرف بیٹھ گئے۔ کچھ دیر بعد اس دھندلی روشنی نے منظر کو ایک بے نام تاثر سے بھگو دیا۔
ہم پر ایک عجیب سا سی کیفیت طاری ہو گئی۔ مجھے یوں محسوس ہوا کہ وہ کچی دیواریں، کھدر میں ملبوس بابا، چٹائیوں پر بیٹھے ہوئے سب لوگ عجز کی اس بے نام کیفیت سے سرشار تھے جو طاری ہو جائے تو ساری کائنات سر بسجود ہو جاتی ہے۔ کئی ایک مہینوں کے بعد ہمیں پھر اسی بازار سے گزرنے کا اتفاق ہوا۔ میں نے اپنے دوست سے کہا، چلو یار کچھ دیر کے لیے بابا کی کوٹری میں جا کر بیٹھیں۔ بابا کے کمرے میں داخل ہو کر میں بھونچکا رہ گیا۔ نہیں نہیں، یہ وہ کمرہ نہیں، ہم غلطی سے کسی اور جگہ آ گئے ہیں۔ وہاں تو سما ہی اور تھا۔ کچی کوٹری کی جگہ چمکتی ہوئی ٹائلوں کا بنا ہوا کمرہ جو دودھیا ٹیوبوں کی روشنی میں جگمگا رہا تھا۔ سامنے تخت پر بابا سبز چگا پہنے یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی مغلیہ شہنشاہ اپنے نورتنوں کے ساتھ محفل سجائے بیٹھا ہے۔ میرے دوست نے مجھے کہنی ماری اور زیر لب کہا، چلو چلیں، اب یہاں وہ بات نہیں رہی۔ جدہ کی عالی شان عمارتوں، کارپیٹ سڑکوں اور کاروباری بے اتنائی کو دیکھ کر میں نے محسوس کیا جیسے میں بابا کے منور کمرے میں آ گیا ہوں۔ پھر مجھے کسی نے کہنی ماری، زیر لب آواز آئی، چلو یار چلیں، اب یہاں وہ بات نہیں۔ سچ جانیے میں ایک خاصا لکھا پڑھا فرد ہوں اور آج کی دنیا کے متعلق خاصی بنیادی معلومات رکھتا ہوں۔ مجھے علم ہے کہ جب سے سرزمین حجاز پر تیل نے دھاوا بولا ہے، تاریخ کے سوا وہاں سب کچھ بدل گیا ہے۔ اس کے باوجود پتہ نہیں کس اصول کے تحت میں سمجھتا تھا کہ جب میں سرزمین جدہ پر قدم رکھوں گا تو ٹائم مشین پیچھے گھوم جائے گی۔ جدہ وہی پرانا جدہ ہوگا جس کا نقشہ برٹن صاحب اور کلین صاحب نے کھینچا ہے۔ عرب وہی عرب ہوں گے، شہر وہی شہر ہوں گے، سڑکوں پر اونٹوں کے قافلے چل رہے ہوں گے اور شہر سے باہر چاروں طرف تحد نظر ریت ہی ریت، ریت ہی ریت۔ مکہ روڈ، ڈبے ہی ڈبے۔ جدہ کے بازار میں چلتے چلتے مجھے ٹھوکر لگی، رک گیا۔ سامنے فٹ پاتھ پر ایک بہت بڑی پیٹی رکھی ہوئی تھی، ایسا صندوق جس میں ہم گھر میں رضائیاں اور لحاف رکھتے ہیں۔ پیٹی پر ڈھکنا نہیں تھا۔ میں نے پیٹی کے اندر جھانکا، ڈبے ہی ڈبے، ڈبے ہی ڈبے۔ ساری پیٹی رنگا رنگ کے ڈبوں سے بھری ہوئی تھی، گلاسوں جتنے بڑے ٹین کے ڈبے جن پر خوبصورت رنگوں میں لیبل چھپے ہوئے تھے اور ان ڈبوں کے ارد گرد برف کے ٹکڑے پڑے تھے۔ ایک راہگیر رک گیا، اس نے پیٹی میں ہاتھ ڈالا، ایک ڈبہ نکالا، اٹلی کا بنا ہوا جوس، دوسرا نکالا، میڈ ان پیرس، ہالینڈ، اسپین۔ اس نے ایک ڈبے میں چھید کیا، گھٹا گھٹ جوس پیا، پیسے صندوق پر رکھے اور چل پڑا۔ ارے یہاں تو پانی کی بالٹی 2 روپے میں ملا کرتی تھی، لیکن یہ ملک کے بنے ہوئے جوس کے اتنے سارے ڈبے! میں نے حیرت سے ایک بار پھر ڈبوں کی طرف دیکھا۔ ڈبوں میں حرکت ہوئی، پھر باری باری سارے ڈبے پیٹی سے باہر نکل آئے اور فٹ پاتھ پر دیوار بن کر کھڑے ہو گئے۔ آخری دن، دیکھا اسے کہتے ہیں افراد۔ اوپر کے ڈبے پر چھپی ہوئی شکل چلائی، پھر لیبلوں کی تمام اشکال کہہ مار کر ہنسی۔ افراد، افراد! دفعتاً میرے ذہن کی گراری نے بیک ماری۔ فلیش بیک۔ اس روز کو درود اور میں باتیں کر رہے تھے، پتہ نہیں کیسے افراد کا ذکر چھڑ گیا تھا۔ افراد باعث برکت نہیں ہوتی، وہ بولے۔ افراد تو خود برکت کا دوسرا نام ہے، میں نے جواب دیا۔ نہیں، وہ مسکرائے۔ پہلے میرا بھی یہی خیال تھا، پھر بدل گیا۔ کب بدلا؟ جب میں پہلی مرتبہ حج پر گیا تھا، جہاں نالے کے کنارے نالے کا کنارہ تھا، جہاں آپ نے دری بچھا کر قیام کیا تھا۔ ہاں، وہ بولے۔ وہاں میں نے پہلی بار کنجڑی کی دکان پر افراد کا عالم دیکھا۔ ایک چھابے میں آلو پڑے تھے، دوسرے میں پیاز، تیسرے میں سوئٹزرلینڈ کی بنی ہوئی رسٹ واچز تھیں۔ رسٹ واچز کنجڑی کی دکان پر؟ ہاں ہاں، وہ بولی۔ ایک چھابا رسٹ واچز سے بھرا ہوا تھا، ایک جدید ترین کلدار کھلونوں سے، ایک طرف ریڈیو سیٹوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا اور پیچھے 4 فریج کھڑے تھے۔ کنجڑی کی دکان پر فریج؟ ہاں ہاں، فریج، وہ بولے۔ اور وہ بکاؤ تھے؟ ہاں، بکاؤ تھے۔ اس وقت میں اس افراد کو دیکھ کر حیران بھی ہوا تھا اور خوش بھی۔ اس وقت پیچھے سے آواز آئی، اس افراد کے متعلق حضور اعلیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشداندہی کی تھی۔ میں نے مڑ کر دیکھا، نورانی شکل و صورت کے ایک بزرگ کھڑے تھے۔ کیا نشاندہی کی تھی حضور نے؟ میں نے پوچھا۔ بزرگ نے جواب دیا کہ حضور نے فرمایا، ایک ایسا دن بھی آئے گا جب اس سرزمین پر اشیاء اور زر کی افراط ہو جائے گی، وہ آخری دن ہوں گے۔ آخری دن؟ آخری دن!
جوس کے ڈبوں پر چھپی ہوئی شکلیں کہے مارنے لگے۔ اس بازار سے تو سفارت کی کوٹھی کا وہ خالی بے مصرف صحن ہی اچھا تھا۔ میں نے سوچا چھوڑو یہاں بازار میں کیا رکھا ہے، صرف آخری دن۔ میں واپس جانے کے لیے مڑا۔ کتا کوٹھی سے نکل کر میری طرف لپکا۔ اس کی بھونک میں دھمکی کا عنصر واضح تھا۔ ڈر کر میں فٹ پاتھ سے نیچے اتر گیا۔ بھوں بھوں کرتی ہوئی ایک کالی موٹر میری طرف لپکی۔ بریک نے چیخ ماری، موٹر رک گئی۔ موٹر میں قدرت اللہ اور ان کی بیگم ڈاکٹر عفت بیٹھے ہوئے مسکرا رہے تھے۔ آئیے آ جائیے، قدرت نے مجھے اشارہ کیا۔ بیٹھ جائیے۔ آپ یہاں؟ میں نے سیٹ پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں ہم ایئرپورٹ سے آ رہے ہیں، ہماری فلائٹ لیٹ ہو گئی تھی۔ آپ تو ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک؟ میں چلایا۔ یہ آپ مجھے کہاں لے آئے ہیں؟ یہ تو وہ جگہ نہیں، یہ تو منزل نہیں۔ نہیں یہ تو منزل نہیں، قدرت مسکرائے۔ یہ اونچی اونچی عمارتیں، یہ ساز و سامان، کاروباری لوگ، یہ افراد سے لدی ہوئی دکانیں، یہ سب کیا ہیں؟ یہ سب کچھ بھی نہیں، وہ بولے۔ یہ سب کچھ بھی نہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر دیکھو تو یہ سب کچھ دکھتا ہے، قدرت نے کہا۔ نہ دیکھو تو یہ سب کچھ بھی نہیں۔ کیسے نہ دیکھیں؟ لک اور سی۔ سی بٹ ڈونٹ لک۔ قدرت نے انگریزی کا سہارا لیا۔ کیا مطلب؟ نظر آتا ہے تو پڑا آئے، پر دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ پر دکھتا جو ہے، میں نے کہا۔ دکھتا ہے تو پڑا دکھے، وہ بولے۔ اسے اہمیت کیوں دیتے ہیں آپ؟ میرے اہمیت دینے یا نہ دینے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میں نے جواب دیا۔ اہمیت دینے سے ہی تو فرق پڑتا ہے، قدرت اللہ نے کہا۔ بہت فرق پڑتا ہے۔ مولانا ارشد علی تھانوی روز ریل میں اپنے گاؤں سے شہر جایا کرتے تھے۔ ڈبے میں بیٹھ کر وہ کھڑکیوں پر لکڑی کے تختے چڑھا دیا کرتے۔ ایک روز ایک معتقد نے پوچھا، حضرت آپ اتنے اہتمام سے کھڑکیوں پر تختے کیوں چڑھا دیتے ہیں؟ فرمایا تاکہ توجہ منزل پر مرکوز رہے، راستے کے مناظر میں بھٹکتی نہ پھر۔ راستے کے مناظر میں نہ الجھو تو منزل پر پہنچنے پر آنکھیں تھکی ہوئی نہیں بلکہ تازہ دم ہوں گی۔ میرا مخلصانہ مشورہ ہے کہ حت الوسع قدرت اللہ جیسوں کی باتوں میں نہ آ، اور سکھی رہنا چاہتے ہو تو مولانا ارشد علی تھانوی سے بزرگوں کے ارشادات کو پلے نہ باندھنا۔ قدرت اللہ کی باتیں ایک وقت مجھے ایسی لگتی ہیں جیسے منہ زبانی ہو، خالی باتیں، کتابوں سے چنے ہوئے چمکدار جملے۔ دوسرے لمحے مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ان کے ایک جملے میں ایک دنیا آباد ہے، جیسے ہر جملہ حرف آخر ہو۔ پھر میرے دل پر ایک آرا چلتا ہے، حرف آخر بے معنی، حرف آخر، حرف آخر، حرف بے معنی۔ شخصیت کے تحفظ کے بارے میں زرتشت کہتا ہے، دیکھ اپنی میں آرا چلنے نہ دے جو، ورنہ نہ میں رہے گی نہ تو تک پہنچ پائے گا۔ جدہ پیلس پر مڑ کر رک گئی۔ جدہ پیلس پر موٹر رک گئی۔ جدہ پیلس جدہ کے سب سے بڑا ہوٹل ہے، جہاں قدرت اور ان کی بیگم کے لیے کمرہ پہلے سے ریزرو تھا۔ وہ کمرہ نیچی چھت کا بنا سجا کبوتر خانہ تھا۔ سارا جدہ پیلس، کمرے، برآمدے، باتھ تیز اور شدید ایئر کنڈیشن میں ٹھٹر رہے تھے۔ پتہ نہیں کیوں ایئر کنڈیشن موسم کا رد عمل پیدا نہیں کرتا، بلکہ برفانی کیفیت پیدا کرتا ہے۔ گرمیوں میں اس کا واحد مقصد یہ ہوتا ہے کہ مکینوں کے دانت بجیں۔ دانتوں کے علاوہ میرا گلا بھی بجنے لگتا ہے، دم گھٹتا ہے، نہ جانے کیوں۔ کتے اور قافلے۔ میں نے قدرت سے کہا، میں اب چلتا ہوں۔ اچھا، وہ بولے، کل صبح تیار رہیے، ہم سویرے ہی مکہ شریف کو روانہ ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ ابھی کیوں نہ روانہ ہو جائیں؟ میں نے کہا۔ کیوں؟ میرے لیے یہاں رات بسر کرنا بہت مشکل ہے۔ کیوں؟ کیا جگہ تکلیف دہ ہے؟ ہاں، میں نے کہا، بہت تکلیف دہ۔ کیا تکلیف ہے؟ میرے کمرے کے سامنے ٹائلوں کا بنا وسیع و عریض صحن ہے۔ میں نے جواب دیا۔ اس میں تکلیف کی کیا بات ہے؟ وہ مسکرائے۔ وہ وسیع و عریض صحن خالی پڑا ہے، حج کے دنوں میں خالی پڑا ہے۔ وہ مسکرائے۔ تو اسے زائرین سے آباد کر لیجئے۔ لیکن کوٹھی کا خوفناک کتا، وہ بھونک کر زائرین کو بھگا دیتا ہے۔ کتے کی آواز نہ سنیے، قدرت نے سنجیدگی سے کہا۔ کیسے نہ سنوں؟ کتے بھونکتے رہتے ہیں، قافلے چلتے رہتے ہیں۔ میرا قافلہ نہیں چلتا نا۔ قدرت نے میری بات انسنی کر دی۔ بولے، دنیا میں بھونکنے والے کتے بہت ہیں، جینا چاہتے ہیں تو ان کی آواز نہ سننے کی صلاحیت پیدا کریں۔ پچھلی رات تک کتا وقفوں سے بھونکتا رہا۔ زائرین کے قافلے آتے رہے،
جاتے رہے۔ صحن آباد ہوتا رہا، ویران ہوتا رہا۔ برآمدے کے فرش پر دیوار سے سر ٹیکا بیٹھا رہا۔ کمرے میں جاتا تو وحشت سی سوار ہو جاتی۔ اپنے احرام کو دیکھتا تو ایسا لگتا جیسے فقیر محل میں آ گھسا ہے۔ کئی بار جی چاہا کہ احرام کو اتار کر سلیپنگ سوٹ پہن لوں اور ڈبل بیڈ پر لیٹ کر لمبے بالوں والی لڑکی کا انتظار کروں جو آ کر مجھے ہائے کہے۔ پھر احرام پر نظر پڑ جاتی، شرمندہ ہو جاتا۔ احرام سمیت بیڈ پر لیٹتا تو کمرے میں لگا ہوا ایئر کنڈیشن بے آواز بلند تانے دیتا، اے اللہ میں حاضر ہوں، پھر کہے لگاتا۔ اس روز جدے میں تو میں بالکل غیر حاضر تھا۔ اس کی نسبت تو میں اپنے گھر میں چٹائی پر بیٹھے ہوئے میں کہیں زیادہ حاضر رہا کرتا تھا۔ انجانے میں حاضر ہو جاتا۔ اپنی طبعی ناشکری کے باوجود شکر گزاری کی ایک لہر اٹھتی، اے اللہ تو نے مجھے اتنا کچھ دے رکھا ہے، اتنا کچھ، پھر تو مجھے قدم قدم پر سنبھالتا ہے، سہارا دیتا ہے۔ شکر گزاری کی یہ لہر مجھے حضوری میں لے جاتی۔ لیکن جدے میں تو اللہ تعالیٰ میری زندگی سے بالکل خارج ہو چکے تھے۔ میری زندگی سے ہی نہیں بلکہ یوں لگتا تھا جیسے ساری کائنات سے خارج ہو چکے ہیں۔ ایئر کنڈیشن مجھے اللہ کی یاد نہیں دلا رہا تھا، وہ تو مجھے احرام پہننے پر تانے دے رہا تھا۔ میرا جی چاہا کہ اٹھ کر بھاگ جاؤں، صدر دروازے سے باہر نکل جاؤں اور کسی بدرو کے کنارے دری بچھا کر سو جاؤں۔ میں لپک کر باہر نکلا۔ صحن میں زائرین کی بھیڑ لگی ہوئی تھی، وہ سب اپنی اپنی دریوں پر بیٹھے اونگ رہے تھے۔ میں نے اپنی دری برآمدے میں فرش پر بچھا لی اور اونگنے لگا۔ روانگی۔ اگلے روز 9 بجے کے قریب ایک کالی سیاہ اتنی لمبی مرسیڈیز صدر دروازے پر آ رکی۔ اس میں سے ایک خوش شکل بانکا عرب جوان نکلا۔ وہ سیدھا میری طرف آیا۔ السلام علیکم، وہ بولا۔ چلیے، آپ کا انتظار ہو رہا ہے، ہمیں فوراً مکہ معظمہ کی طرف روانہ ہو جانا چاہیے۔ آپ کی تعریف؟ میں نے پوچھا۔ میرا نام غنی ہے، سعودی حکومت نے مجھے شہاب صاحب کا رابطہ افسر مقرر کیا ہے۔ تو کیا شہاب صاحب سیکریٹری تعلیم کی حیثیت سے یہاں آئے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، وہ بولا، سعودی حکومت نے انہیں کیو یو شہاب کی حیثیت سے یہاں آنے کی دعوت دی تھی۔ ہمارے ہاں قاعدہ ہے کہ ہر مہمان کے ساتھ ایک رابطہ افسر مقرر کیا جاتا ہے تاکہ مہمان کی ضروریات کا خیال رکھے اور مناسب انتظامات کرے۔ تو قدرت اللہ یہاں مہمان کی حیثیت سے آئے ہیں، زائر کی حیثیت سے نہیں، میں نے اپنے آپ سے کہا۔ نہیں، غنی مسکرایا، وہ مہمان زائر کی حیثیت سے تشریف لائے ہیں۔ ہر سال سینکڑوں مہمان زائر یہاں تشریف لاتے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد ہماری مرسیڈیز مکہ معظمہ کی طرف جا رہی تھی۔ دونوں طرف بنجر زمین پھیلی ہوئی تھی جو نہ تو ریت تھی، نہ مٹی اور نہ پتھر۔ درمیان میں ایک فراخ کالی سڑک دوڑ رہی تھی۔ مہمان زائر۔ اچھا، تو آپ مہمان زائر ہیں، میں نے قدرت اللہ سے کہا۔ قدرت اللہ نے غور سے میری جانب دیکھا۔ آپ سعودی حکومت کی دعوت پر آئے ہیں نا؟ آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ لیکن وہ بولے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ بہت فرق پڑتا ہے، میں نے کہا۔ اب آپ کا اور میرا کیا ساتھ؟ آپ مہمان زائر ہیں اور میں… وہ ہنسے۔ شاید آپ بھی مہمان زائر ہوں۔ وہ کیسے؟ صرف سعودی حکومت ہی نہیں، قدرت نے کہا، اور بھی بہت سی ایجنسیز ہیں جو زائرین کو دعوت دے کر یہاں بلاتی ہیں۔ مہمان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ مہمان زائر ہے، احساس ہی نہیں ہوتا کہ وہ آیا نہیں لایا گیا ہے۔ کون جانتا ہے کہ یہاں کون کون مہمان زائر ہے؟ میری ہنسی نکل گئی۔ کتنا عمدہ دل بہلاوا ہے۔ دل بہلاوا نہیں، حقیقت ہے، قدرت نے سنجیدگی سے کہا۔ بعید از عقل بات ہے، قدرت اللہ مسکرا دیے۔ بنیادی حقیقتیں ہمیشہ بعید از عقل ہوتی ہیں۔ فوارہ چوک کا مست مرسیڈیز کے سامنے آ کھڑا ہوا اور چلانے لگا، تو حج پر جائے گا، تو حج پر جائے گا۔ ایلگن روڈ کے نوجوان فقیر نے کھڑکی سے جھانکا۔ میں نے کہا نہیں تھا تیری فائل بنی ہوئی ہے؟ پھر مرسیڈیز کی ہر کھڑکی کے فریم پر میرے گزشتہ خوابوں کے مناظر یوں روشن ہو گئے جیسے وہ فریم نہیں بلکہ ٹی وی کے متعدد اسکرین ہوں۔ قدرت اللہ کی باتوں میں اثر ہے یا نہیں مجھے نہیں پتہ، البتہ ان کی باتیں عجیب و غریب قسم کی ہیلوسینیشنز قائم کر دیتی ہیں، بلکہ ویسے ہی ہیلوسینیشنز جیسے خاور صاحب کے سامنے قائم کر دیے گئے تھے۔ خاور فیشن زدہ، رومان پسند، آوارہ مزاج نوجوان تھا۔ اسے صرف 2 باتوں سے دلچسپی تھی، خود بننا سنورنا اور خوش شکل عورتوں کو پھنسانا۔ ایک روز لاہور کی ایک ویران سڑک پر اس نے ایک خوش شکل رنگ و رنگیلی عورت کو دیکھا جو بار بار مڑ کر خاور کی طرف دیکھتی اور مسکاتی تھی۔
ایسے جاذب توجہ اللڑ کو مائل بے کرم دیکھ کر خاور اپنے تمام مصروفیات بھول گیا اور اس نازنین کا پیچھا کرنے لگا۔ جب سڑک سنسان ہو گئی تو اس نے ایک لمبے ڈگ بھرے اور نازنین کے مقابل جا کر اس کی باہ پکڑ لی۔ نازنین نے مسکرا کر خاور کی طرف دیکھا۔ ارے نازنین کے چہرے پر تو اتنی لمبی داڑھی تھی۔ خاور گھبرا کر پیچھے ہٹا تو وہ نازنین نما بزرگ بولے، نہیں نہیں، کوئی فرق نہیں، غور سے دیکھو میاں، تو کوئی فرق نہیں، بات ایک ہی ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے خاور کی باہ پکڑ لی۔ خاور ان کے پیچھے پیچھے چل پڑا اور آج وہ خود جہاز سے لمبی داڑھی لیے وابڈا کے ایک اکاؤنٹ آفس میں بیٹھا ہے۔ قدرت اللہ کی بھی وہی مصداق ہے۔ کبھی تو یوں لگتا ہے جیسے وہ ایک شوخ مزاج رنگیلے دانشور ہوں، اور کبھی وہ منہ موڑ کر دیکھتے ہیں تو ان کے چہرے پر لمبی داڑھی دیکھ کر گھبراہٹ طاری ہو جاتی ہے۔ سرے راہ ہوٹل۔ ایک دھچکا لگا، موٹر رک گئی۔ سڑک کی ایک جانب ایک بھدی سی عمارت بنی ہوئی تھی، دوسری جانب ایک لمبا چوڑا شیڈ تھا۔ شیڈ میں بے ڈھب سی میزیں پڑی تھیں جن کے ارد گرد کھجور سے بنی ہوئی چھوٹی چھوٹی چارپائیاں تھیں جنہیں مسافر کرسیوں کے طور پر استعمال کر رہے تھے۔ شیڈ کے ایک طرف چائے کی دکان تھی، دھوئیں سے کالی کیتلیاں چولہوں پر رکھی ہوئی تھیں، میل سے اٹے موٹے ڈبے پاس دھرے تھے۔ دوسرے کونے پر ایک عارضی چولہے پر بہت بڑی کالی سیاہ کڑاہی چڑھی ہوئی تھی جس میں روغن تھا۔ پاس ہی میلی چکٹ چادر میں نمک اور ہلدی لگی ہوئی ایک چھوٹی بڑی مچھلیاں لپٹی ہوئی تھیں۔ اس منظر کو دیکھ کر میں نے محسوس کیا جیسے ہم صوبہ سرحد کے کسی قبائلی علاقے کی سڑک پر بنے ہوئے ہوٹل میں بیٹھے ہیں۔ غنی کے کہنے پر ہمیں ایک الگ کمرہ کھلوا دیا گیا جس میں چٹائی بچھی ہوئی تھی۔ وہاں ہم 1-1.5 گھنٹہ رکے، نان مچھلی کھائی، چائے پی، ظہر کی نماز پڑھی اور پھر سے مکہ معظمہ کی جانب روانہ ہو گئے۔ میں نے قدرت سے کہا، یہ ماحول جانا پہچانا سا لگتا ہے۔ ڈاکٹر عفت ہنسنے لگی، بولی کیوں نہ ہو جانا پہچانا، ہمارے تمدن کا مخرج اور مبنی جو ہوا، ہمارے آباء یہی ماحول لے کر بر صغیر میں آئے تھے۔ ہاں جبھی، میں نے کہا اور پھر سڑک کی جانب دیکھنے لگا۔ کالی سڑک مسلسل دوڑ رہی تھی۔ اس پھیلے ہوئے ویرانے میں وہ کالی سڑک عجیب سی معلوم ہو رہی تھی، جیسے کسی گاؤں کی گوار نے سر پر نائلون کا ربن باندھ رکھا ہو۔ سڑک دوڑ رہی تھی، منظر ساکت تھا، کبھی کبھار دور چھوٹے چھوٹے ٹیلے دکھائی دیتے، ویران بنجر ٹیلے، بے آب و گیا۔ ہمارے ہاں کے بنجر ٹیلوں میں بھی زندگی اور تازگی کی رمق ہوتی ہے، لیکن ان ٹیلوں کے پتھروں پر عجیب سی مردنی چھائی ہوئی تھی، چاروں طرف مردنی اور اداسی کے انبار لگے ہوئے تھے۔ انشاءاللہ ہم 1 گھنٹے تک مکہ معظمہ میں ہوں گے، قدرت اللہ نے کہا۔ مجھے تو مدینہ منورہ سے دلچسپی ہے، میں نے جواب دیا۔ اور مکہ معظمہ سے؟ ڈاکٹر عفت نے پوچھا۔ کہاں میں اور کہاں اللہ میاں، میں انہیں نہیں جانتا، میرے منہ سے نکل گیا۔ موٹر میں ایک گہری خاموشی طاری ہو گئی، جیسے کنویں میں پتھر گرنے کی آواز کے بعد پراسرار عمیق و وسیع خاموشی طاری ہو جاتی ہے۔ انہیں کتنا دکھ ہوتا۔ میں نے قدرت کی طرف دیکھا، ان کا چہرہ ریز ریزہ ہو رہا تھا، جیسے چوٹ لگنے سے شیشہ چور چور ہو جاتا ہے۔ دفعتاً مجھے یاد آیا، یہ تو وہی چہرہ ہے، وہی چہرہ۔ حیرت سے میں بیٹھا رہ گیا۔ پاکستان سے روانگی سے 7-8 دن پہلے میں اسکوٹر پر اسلام آباد سے پنڈی آ رہا تھا۔ راستے میں ایک دوست مل گئے، میں رک گیا، سڑک سے ہٹ کر ہم دونوں باتیں کرنے لگے۔ قریب ہی ایک سفید ریش بزرگ نماز پڑھنے میں مصروف تھے۔ سنا ہے تم بیت اللہ جا رہے ہو؟ میرے دوست نے پوچھا۔ یار، میں نے حسب عادت بے سوچے سمجھے جواب دیا۔ مجھے اللہ سے کیا لینا دینا ہے، البتہ جی چاہتا ہے کہ مدینہ منورہ میں حاضری دوں، حضور اعلیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کروں۔ سفید ریش بزرگ نے سلام پھیر کر دیکھا۔ ان کا چہرہ ریزہ ریزہ ہو رہا تھا، جیسے چوٹ لگنے سے شیشہ چور چور ہو جاتا ہے۔ دفعتاً میں نے محسوس کیا جیسے وہ چہرہ بہت مانوس ہو، جیسے میں نے اسے بارہا دیکھا ہو۔ کہاں، کب، یہ مجھے یاد نہیں آ رہا تھا۔ آپ برا نہ مانیں تو ایک بات کہوں؟ بزرگ بولے۔ جی فرمائیے۔ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا لگاؤ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے متعلق جو کلمات آپ نے کہے، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سن لیتے تو انہیں کتنا دکھ ہوتا، کیا آپ کو اس کا اندازہ ہے؟ بزرگ کی بات سن کر میں بہت شرمسار ہوا، لیکن میں نے کوشش کر کے ان جذبات کو دبا دیا۔ اگر میں غلطی کر بیٹھوں تو احساس ندامت کو دبا دیا کرتا ہوں، یہ میری پرانی عادت ہے۔
دوست کو خدا حافظ کہہ کر میں اسکوٹر پر سوار ہو کر چل پڑا۔ انہیں کتنا دکھ ہوتا، میرے دل سے آواز ابھری۔ میں نے کوشش کر کے اسے دبا دیا، لیکن وہ پھر ابھری، حتیٰ کہ سڑک پر چلتی ہوئی موٹروں کے ہارن چلا چلا کر کہنے لگے، انہیں کتنا دکھ ہوتا۔ پھر ساری فضا اس آواز سے گونجنے لگی۔ کالی سڑک دوڑ رہی تھی، موٹر میں گہری خاموشی طاری تھی۔ ڈاکٹر عفت مطمئن بیٹھی تھیں، قدرت اللہ کا چہرہ ریزہ ریزہ تھا، اس پر عجز و انکساری اور التجا کے ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ ان کے چہرے پر اتنا تعصب، اتنی ندامت تھی، جیسے اللہ تعالیٰ کے متعلق وہ کلمات میں نے نہیں بلکہ انہوں نے خود کہے ہوں۔ ان کے چہرے کا ریزہ ریزہ کہہ رہا تھا، انہیں کتنا دکھ ہوا ہوگا۔ پھر دفعتاً مجھے وہ بات یاد آ گئی۔ ایک روز میں نے قدرت سے پوچھا تھا، آپ کے نزدیک افضل ترین عبادت کون سی ہے؟ بولے، افضل ترین عبادت ہم آہنگی ہے۔ میں سمجھا نہیں۔ جسے آپ آئیڈینٹیفیکیشن کہتے ہیں، باری تعالیٰ کی کسی صفت کو اپنے آپ پر طاری کر لینا۔ میں نے جواب دیا، باری تعالیٰ کو میں نہیں سمجھ سکتا۔ جو 5 حواسوں میں مقید ہو وہ ایک غیر مرئی، عظیم اور لامحدود طاقت کو کیسے سمجھ سکتا ہے؟ پھر ہم آہنگ ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ حضور اعلیٰ جو ہیں، ان کے ساتھ تو آئیڈینٹیفیکیشن ہو سکتی ہے نا؟ قدرت نے جواب دیا، ہاں وہ ہم میں سے ہیں، عظیم ہونے کے باوجود ہم میں سے ہیں۔ ہم نے جواب دیا، ان سے آئیڈینٹیفیکیشن افضل ترین عبادت ہے۔ قدرت نے کہا، ان کی زندگی کے واقعات پر غور کرو، ان کی مشکلات کو جانچو، ان کے دکھوں کو محسوس کرو۔ میں نے پھر سے قدرت کے ریزہ ریزہ چہرے کی طرف دیکھا۔ انہیں کتنا دکھ ہو رہا ہے۔ کیا قدرت افضل ترین عبادت میں مصروف ہے؟ ڈاکٹر عفت نے سر اٹھا کر غور سے اپنے شوہر کی طرف دیکھا اور پھر ایک لمبی آہ بھر کر آنکھیں جھکا لیں۔ کیا یہ اپنے شوہر کے دکھ کو محسوس کر رہی ہیں؟ میں نے سوچا۔ ندامت سے میری پیشانی بھیگ گئی۔ دیر تک میں سر جھکائے بیٹھا رہا۔ قدرت اور عفت دونوں خاموش تھے۔ رابطہ افسر غنی پہاڑیوں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ عرب ڈرائیور چپ چاپ گاڑی چلا رہا تھا۔ پتہ نہیں ہم سب کتنی دیر یوں چپ چاپ بیٹھے رہے۔ پھر دفعتاً غنی کی آواز نے ہمیں چونکا دیا، ہم مکہ معظمہ میں داخل ہونے والے ہیں۔